ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے میت کے غسل اور اس کے متعلق احکامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ مستحب ہے کہ غسل دینے والا میت کا کوئی عزیز اور قریب ہو۔ اگر عزیز نہلانا نہ جانتا ہو تو پھر کوئی پرہیزگار آدمی غسل دے۔ غسل کی جگہ غسل دینے والے اور اس کے شریک حال شخص کے سوا کوئی نہ رہے۔ غسل کے لیے پانی گرم کریں اور اس میں بیری کے پتے ڈال کر جوش دے لیں۔ جس تختے پر غسل دینا ہو اس کو پہلے دھو کر کسی خوشبودار چیز عود لبان وغیرہ سے دھونی دے دیں۔ اس طرح کے عوددان لے کر تختے کے گرد 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پھرائیں۔ غسل دینے تک میت کے قریب خوشبو جلاتے رہیں۔ غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کو تختے پر لٹا دیں، اس طرح کے پاؤں جنوب یا قبلے کی طرف ہوں یا سہولت و موقع کے لحاظ سے جس طرف ممکن ہو۔ پھر اس کے جسم سے تمام کپڑے اتار لیں، لیکن ناف سے گھٹنوں تک ایک کپڑا ڈالیں۔ دیکھیں، ناف سے گھٹنوں تک یہ مرد کے لیے ستر عورت ہے۔ عورت کے معنی ہی ہیں چھپانے کے، تو وہ حصہ جو مرد کے لیے بھی چھپانا ضروری ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے۔ اس کا نہ کسی کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، نہ ہی کوئی دیکھنا چاہیے، گناہ ہے۔ میت تو میت ہی ہے، یعنی کہ وہ تو مر گیا ہے، لیکن دیکھنے والے بھی اگر دیکھیں گے اس حصے کو تو گناہ گار ہوں گے۔ تو مرد کا ستر عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے۔ پھر اس طرح کے اس کے جسم میں تمام کپڑے اتار لیں، لیکن ناف سے گھٹنوں تک ایک کپڑا ڈال دیں۔ اس کے بعد غسل دینے والا اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر شرمگاہ دھو ڈالے اور طہارت کرا دے، اور کہیں بدن میں نجاست لگی ہو تو دھو ڈالے۔ اس کے بعد وضو کرائے، لیکن وضو میں کلی کرانے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، البتہ کپڑا یا روئی تر کر کر دانت اور منہ اور ناک کو صاف کر دے۔ جب وضو ہو جائے تو میت کے منہ اور ناک اور کان میں روئی لگا دے تاکہ غسل کا پانی نہ بھر جائے۔ پھر اگر سر کے بال اور داڑھی ہو تو صابن وغیرہ سے اس طرح مل کر دھو ڈالیں کہ بال صاف ہو جائے۔ اگر بال نہ ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں۔ پھر میت کو بائیں کروٹ لٹا کر بیری کا پتا ملا ہوا نیم گرم پانی ڈالنا شروع کر دیں، اور سر سے پاؤں تک 3 مرتبہ اتنا پانی ڈالیں کہ تختے کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ یہ 1 مرتبہ غسل ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ اس کو دائیں کروٹ لٹا کر سر سے پیر تک 3 دفعہ وہی پانی اس طرح ڈالیں کہ نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ پھر غسل دینے والا میت کی کمر کی طرف سے اس کو سہارا دے کر کسی قدر بٹھانے کے قریب کر دے اور آہستہ آہستہ اس کا پیٹ اوپر سے نیچے کی طرف ملے۔ اگر کچھ رطوبت و نجاست نکلے تو صرف اس کو صاف کر کر دھو ڈالیں۔ اس سے وضو و غسل میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اس کے بعد پھر بائیں کروٹ لٹا کے دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی 3 دفعہ خوب بہا دیں کہ تختے کے نیچے تک بہہ نکلے۔ یہ تیسری مرتبہ غسل ہوا اور غسل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد منہ، ناک اور کان سے روئی نکال ڈالیں اور میت کا بدن کسی پاک کپڑے سے خشک کر دیں، اور اس کو تختے سے اٹھا کر بچھے ہوئے کفن پر لا کے رکھ دیں۔ خوشبو اور کافور لگائیں۔ میت کے بالوں میں کنگھی نہ کریں، نہ بال یا مونچھ یا ناخن کاٹیں۔ ہاں، اگر ناخن ٹوٹ گیا ہو تو اس کو علیحدہ کر دیں۔ غسل دینے والا شخص ایسا ہونا چاہیے جس کو میت کا دیکھنا جائز ہو، پس عورت کو مرد یا مرد کو عورت کا غسل دینا جائز نہیں، اگرچہ وہ محرم ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ منکوحہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، بشرطیہ اس وقت زوجیت باقی ہو، لیکن شوہر کا اپنی عورت کو غسل دینا جائز نہیں۔ دیکھیں، جیسے جب بھی کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرد کے لیے عورت وہ اپنی بیوی نامحرم ہو جاتی ہے، لیکن عورت کا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ عورت کے لیے عدت کے ایام ہیں۔ اگر عورت حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک عدت کے ایام ہے، یا پھر
3 مہینے 10 دن کے عدت کے ایام ہیں. تو اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو مرد کے لیے اپنی بیوی نامحرم ہو جائے گی، لیکن مرد کا انتقال ہو جائے تو عورت کے لیے مرد نامحرم نہیں ہوگا جب تک کہ عدت کے ایام نہ گزرے. تو ایسی صورت میں جب کہ کوئی مرد نہیں ہے تو عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنے عورت کو غسل نہیں دے سکتے، وہ نامحرم ہو گئی مرنے کے بعد. بس عورت کو مرد یا مرد کو عورت کا غسل دینا جائز نہیں اگرچہ وہ محرم ہی کیوں نہ ہو. البتہ منکوحہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے بشرطیہ اس وقت زوجیت باقی ہو، لیکن شوہر کا اپنی عورت کو غسل دینا جائز نہیں. اگر کوئی عورت ایسی جگہ مر جائے جہاں سوائے مردوں کے کوئی عورت نہ ہو، اور مرد ایسی جگہ مر جائے جہاں سوائے عورتوں کے کوئی مرد نہ ہو، تو ایسی حالت میں میت کو بجائے غسل کے تیمم کرا دینا چاہیے. لیکن غیر محرم کو اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹنا ہوگا. اگر محرم یا زوجہ ہو تو اس کی ضرورت نہیں. نابالغ لڑکے اور لڑکی کو عورت و مرد دونوں غسل دے سکتے ہیں بشرطیہ وہ مراحق یعنی قریب بلوغ نہ ہو. اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کو غسل دینا فرض ہے، اور مرا ہوا پیدا ہو خواہ اعضا بن چکے ہو یا نہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی غسل دیا جائے. سڑی ہوئی میت پر صرف پانی بہا دینا کافی ہے. اگر کسی لاش کے ٹکڑے نصف سے زیادہ یا نصف ماہ سر کے یعنی کہ آدھی لاش سے زیادہ ہے یا آدھی ہی ہے لیکن اس کا سر بھی ہے تو غسل دینا چاہیے، ورنہ نہیں. اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب کر مر گیا ہو تو اس کو بھی غسل دینا چاہیے. البتہ اگر وہ پانی میں دردہ ہو یعنی صاف پانی میں ہو تو میت کو نکالتے وقت غسل دینے کی نیت سے 3 بار پانی میں حرکت دے دی جائے تو کافی ہے، غسل ہو جائے گا. اگر کسی میت کو بغیر غسل کے قبر میں رکھ دیا گیا ہو مگر ابھی مٹی نہ ڈالی ہو تو میت کو قبر سے نکال کر غسل دینا ضروری ہے. ہاں اگر مٹی ڈال دی ہو تو پھر نہ نکالنا چاہیے. اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے تو میت کو تیمم کرا کے دفن کر دیں، پھر اگر دفن سے قبل پانی مل جائے تو غسل دے دیں. اگر کوئی ناپاک مرد یا عورت جن کو غسل کی ضرورت ہو یا کوئی کافر میت کو غسل دے تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے. شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، نہ اس کا خون اس کے جسم سے دور کیا جائے بلکہ اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے. سبحان اللہ. میت کا غسل دیا ہوا پانی نجس ہے. میت کو غسل دے چکنے کے بعد کفن پہنا دے. انشاءاللہ کفن کے احکامات ہم اگلے بیان میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.